اس کے بعد منافقین کی دوگلا پلیسی کا ذکر ملتا ہے اور بتایا گیا کہ وہ ایمان کے دعوے دار ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانتے، اور فرمایا گیا اے ایمان والو، وہ منافقین کے جو کفر کی طرف پلٹ گئے وہ تو چاہتے ہی یہ ہے کہ کاش جس طرح وہ کافر ہوئے اسی طرح تم بھی کفر اختیار کر لو اور پھر تم سب کفر میں اکٹھے ہو جاؤ۔ فرمایا جب ان کی یہ حالت ہے تو ان میں سے کسی کو بھی اپنا دوست نہ بناؤ یہاں تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ہجرت نہ کر لے اور اس سے ان کے ایمان کا ثبوت نہ مل جائے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہے یا پھر کسی دنیاوی مقصد کی وجہ سے۔ اور فرمایا اگر وہ دوستی کا احساس دلاتے ہوئے دشمنوں کے خلاف تمہیں تعاون کی پیشکش کرے تو ان کے اس تعاون کو قبول نہ کرو کہ وہ بھی تمہارے دشمن ہیں۔ اس کے بعد قتل اور اس کی اقسام کا ذکر کرتے ہوئے قتل کی مذمت کو بیان کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ قتل کتنا بڑا اور سنگین گناہ ہے۔ قرآن پاک اور احادیث طیبات میں اس کی شدید مذمت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مَن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، کہ جس نے کسی مومن کو ناحق قتل کیا تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ فرمایا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، کہ اللہ نے اس پر غضب فرمایا اور اس پر اپنی لعنت فرمائی اور اس کے لیے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس سے بھی قتل کی مذمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے کسی جان کو ناحق قتل کرنا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر زمین و آسمان والے کسی مسلمان کے قتل پر جمع ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی مسلمان کے قتل پر ایک حرف جتنی بھی مدد کی تو کل بروز قیامت وہ اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں آئے گا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ اس کے بعد ہجرت اور اس کی اقسام کا تذکرہ ملتا ہے۔ ہجرت کی کئی قسمیں ہیں، ان میں سے ایک صورت یہ بھی ہے اگر کوئی شخص کسی خاص وجہ سے کسی خاص مکان میں اپنے دینی فرائض کو بجا نہ لا سکے اور دوسری جگہ پر اس کا ان فرائض کو بجا لانا ممکن ہو اور یہ خاص اسی مکان میں ہے تو اب اس پر واجب ہے کہ اس جگہ سب کو چھوڑ کر دوسری جگہ پر چلا جائے، اور اگر اس محلے میں مجبور ہے تو دوسرے محلے میں چلا جائے، اور اگر اس شہر میں مجبور ہے تو دوسرے شہر میں چلا جائے۔ اس کے علاوہ احادیث سے جو مستفاد ہے سب سے افضل ہجرت بندے کا اپنے گناہوں سے ہجرت کرنا ہے، اور اس کے ضمن میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ کون سے امور ہیں کہ جن کی وجہ سے اپنے وطن کو چھوڑنا ہجرت میں داخل ہے۔ چنانچہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ طلب علم کے لیے اپنے گھر سے نکلنا، حج کے لیے جہاد کے ارادے سے یا مدینہ منورہ کی زیارت کے ارادے سے یا پھر زہد و قناعت اختیار کرنے کے لیے اور کسب حلال کے لیے اپنے گھر سے نکلنا، یہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف ہجرت میں داخل ہے، اور جو اس راہ میں انتقال کر جائے تو اللہ کی طرف سے اسے اجر ملے گا۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو علم دین کی طلب میں انتقال کر گیا تو کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح ملے گا، اس حال میں ملے گا کہ اس کے اور انبیاء کے درمیان صرف ایک درجہ نبوت کا فرق ہوگا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو حج کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلا اور انتقال کر گیا تو قیامت تک اسے حج کرنے والے کا ثواب ملتا رہے گا، اور جو عمرہ کے ارادے سے گھر سے نکلا اور راستے میں انتقال کر گیا تو فرمایا قیامت تک اسے عمرہ کرنے والے کے برابر ثواب ملتا رہے گا۔ 5ویں پارے کے اندر نماز قصر کا حکم موجود ہے اور ساتھ ہی ساتھ صلاۃ الخوف کا طریقہ بھی بیان کیا گیا ہے۔
اور اس کے چند ضروری احکام کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس پارے کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اے مومنو، انصاف پر مضبوطی سے قائم رہنے والے اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ، خواہ یہ گواہی تمہاری ذات کے خلاف ہو یا تمہارے والدین یا عزیز و اقارب کے خلاف ہو، اور فریق معاملہ خواہ امیر ہو یا غریب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے۔ گواہی دیتے وقت تم خواہش کی پیروی کر کے عدل سے روگردانی نہ کرو، اور اگر تم نے گواہی میں ہیر پھیر کیا یا اعراض کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کاموں سے خوب باخبر ہے۔ اور منافقین کی ایک علامت یہ بتائی گئی کہ وہ نمازوں میں سستی کرتے ہیں اور اسے ایک بوجھ سمجھتے ہیں اور صرف دکھلاوے کے لیے نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہمیشہ ایمان و کفر کے درمیان متزلزل رہتے ہیں، اسی لیے فرمایا گیا کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی 5ویں پارے کا خلاصہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ نے آج کے اس خلاصے سے، درس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔